السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو آپ نے دہرایا اس کو، سمجھ میں آیا؟ وَرُبَّمَا ظَنَّ الثَّرْثَارُ أَنَّ كَلَامَهُ لَا ضَرَرَ مِنْ وَرَائِهِ. وَرُبَّمَا نہیں آتا مانا ربما، بعض اوقات یا سم ٹائمز، بعض اوقات ظن گمان کرتا ہے، الثرثار باتونی، ان کلامہ، کلامہ کیوں کہا ہے؟ ان کی وجہ سے. لا ضرر نہیں کوئی نقصان دیتا، من ورائہ اس کے پیچھے سے، یعنی بات کرنے کے بعد اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وقد یکون حالانکہ تحقیق ہوتا ہے، فیہ اس میں، کس میں؟ کلام میں، الہلاک ہلاکت، وہوا اور وہ لا یدری نہیں جانتا، وما ادراک جیسے آپ پڑھتے ہیں وہی ہے یہ. یدل علی ذالک، ہاں اس بات پر جو انہوں نے کی ہے دلیل ہے، دلالت کرتا ہے اس پر، قولہ آپ کا قول، کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کیا فرمان، کیا حدیث؟ ان العبد بے شک بندہ، لا یتکلم البتہ کلام کرتا ہے، بالکلمتی، جی ہاں یہاں تا کے دو نقطے نہیں ہیں ڈال لیجئے، بالکلمتی ساتھ ایک بات کے، یعنی بندہ ایک بات کرتا ہے، ما نہیں، یتبین واضح ہوتا، فیہا اس میں، یعنی اس کے کانسیکوینسز کے بارے میں اس کو نہیں معلوم ہوتا، یا اس کا وہ دھیان ہی نہیں کرتا. یذل زوال کس سے ہے؟ ذلت، یذل، ذلت قدم کس کو کہتے ہیں؟ پھسلنا. کوئی دلیل یاد ہے؟ اذلہم الشیطان، گڈ ماشاءاللہ. یذل بہا پھسل جاتا ہے اس کے ساتھ، کس کے؟ کلمہ کے. فی الناری آگ میں، یعنی آگ میں جا گرتا ہے. ابعد زیادہ دور، بعید، ابعد افعال کے وزن پر. ما بین المشرق والمغرب جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. متفق علیہ. اب میں اس جملے کو رواں عربی میں پڑھتی ہوں اور آپ اس کے معنی پہ غور کیجئے، یعنی آپ اپنے ذہن میں اردو نہیں سوچیں گے، ڈائریکٹ عربی سے سینس کرنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اسی جملے کو جس کا لفظی ترجمہ ہوا. وَرُبَّمَا ظَنَّ الثَّرْثَارُ أَنَّ كَلَامَهُ لَا ضَرَرَ مِنْ وَرَائِهِ وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ الْهَلَاكُ وَهُوَ لَا يَدْرِي. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. سن کے سمجھ آئی؟ اب نیچے نہیں دیکھیے، صرف سنیے میری بات، گویا آپ کسی کا لیکچر عربی میں سن رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ آپ کو کتنے % بات سمجھ آئی ہے. وَرُبَّمَا ظَنَّ الثَّرْثَارُ أَنَّ كَلَامَهُ لَا ضَرَرَ مِنْ وَرَائِهِ وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ الْهَلَاكُ وَهُوَ لَا يَدْرِي. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. آئی سمجھ؟ تھوڑی سی آئی؟ کتنے فیصد آئی؟ 50% آ گئی؟ 90%. تو اسی طرح سیکھتے ہیں نا. 10% تو پھر بھی آتا. چلیے ایک دفعہ اور، اب آپ ذرا خود پڑھیے، چلے اب یوں کریے.
اب کتنے پرسنٹ آیا؟ اتنا ہی. چلیے یہ بتائیے کہاں سے سمجھ نہیں آتا جب آپ پڑھتے ہیں؟ کیا مشکل ہوتی ہے؟ تاکہ میں آپ کی مشکل جانوں اور وہاں پر آپ کو تھوڑی اور پریکٹس کرا دوں. جی. ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا. اب سمجھ آئی کہ ابھی بھی نہیں آئی؟ یعنی اس پہ واضح نہیں ہوتا. ما یتبین فیہا یعنی اس پہ کھلتا ہی نہیں. اصل میں یہ لفظی اردو ترجمے میں وہ جان ہی نہیں، نہ وہ معنی ادا ہو سکتا ہے. تبین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ واضح، ظاہر. تو تبین یا تبین کسی چیز کی حقیقت کا روشن ہونا، واضح ہونا، یعنی وہ اس میں اس پر وہ واضح ہی نہیں ہوتا، اس کو خیال ہی نہیں آتا، وہ امیجن ہی نہیں کرتا کہ میں نے کیا کہا ہے، سوچتا ہی نہیں. ابھی اتنے لفظ بولیں گے تب بھی تبین کا نہیں معنی بنے گا. اس کو آپ کو اصل معنی میں ہی دیکھنا ہوگا، اصل لفظ ہی کو سمجھ. اگر اصل لفظ آپ کو سمجھ آ گیا تو بات بن جائے گی. اور کہاں سے نہیں سمجھ آتا؟ چلیے پریکٹس چاہیے. اگر آپ 10 دفعہ اس کو خود بول کے پڑھیں گے نا گھر یا رستے میں کسی بھی وقت، آپ دیکھیں گے کہ خود ہی رواں ہو جائیں گے. چلیے ٹھیک ہے، میں بہت سلو پڑھتی ہوں. اگلا حصہ. هذا في كلمة واحدة هذا في كلمة واحدة فكيف بالثرثار الذي لا يكف عن الكلام أبدا. کچھ پلے پڑا 50 پر کیا؟ چلیے گیس کریے کیا کہا گیا. هذا في كلمة واحدة فكيف بالثرثار الذي لا يكف عن الكلام ابدا. ماشاء اللہ، ویری گڈ، صحیح سمجھانا. اگر ایک لفظ کا یہ انجام ہے تو سرسار کا حال کیا ہوگا جو باتیں کرنے سے رکتا ہی نہیں. سمجھ آئی؟ یہ ہے مفہوم. اب میں اس کو پھر عربی میں دہراتی ہوں، پھر لفظی ترجمہ کروں گی. ہاذا فی، ہاذا یعنی انجام، ہاذا یعنی یہ انجام. وہ بیچ میں لکھا ہوا نہیں لیکن مراد یہی ہے، ہاذا اشارہ انجامی کی طرف. ہاذا فی کلمۃ واحدۃ فکیف بالثرثار الذی لا یکف عن الکلام ابدا. ہاذا یہ، فی میں، کلمہ واحدہ ایک کلمہ، فکیف تو کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، بالثرثار باتونی کے ساتھ. کیا بنے گی باتونی کی؟ الذی وہ جو، لا یکف نہیں روکتا، کف یکف کف ایدیکم آتا نا، عن الکلام باتیں کرنے سے، ابدن کبھی بھی، کبھی باز ہی نہیں آتا، باتیں کرنے سے رکتا ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں. تو اس کا کیا حال ہوگا پھر؟ اب سمجھ آئی؟ اب میں پڑھتی ہوں، پھر غور کیجئے، اب زبانی سنیے ذرا. هذا في كلمة واحدة فكيف بالثرثار الذي لا يكف عن الكلام ابدا. کہیے، پڑھیے دیکھ کے. آئی سمجھ؟ اب دیکھیے کہ بہت باتونی ہونے سے وقتی طور پر تو انسان دوسروں میں پاپولر بن جاتا ہے، دل جیت لیتا ہے، دوسروں کو بہت امپریس کر دیتا ہے. لوگ زیادہ باتیں اسی لیے کرتے ہیں نا کہ امپریس کریں دوسرے کو، کہ ہمیں جس طرح انہوں نے کل وہ فیلڈز بتائے تھے کہ وہ کس کس دنیا کی، کبھی ویدر پہ بات ہو رہی ہے، کبھی وہ سائنس اور ایسٹرونومی اور معلوم نہیں کہاں کہاں کی باتیں وہ کر رہا ہے، تاکہ وہ کیا ثابت کرے کہ وہ ہر فن مولا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. اپنے آپ کو ایک عالم ثابت کرنے کے لیے وہ دنیا کے ہر موضوع پہ گفتگو کو اپنا حق سمجھتا ہے یا اپنے، حالانکہ اس میں کئی باتیں جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں، وہ غلط معلومات بھی پاس آن کر رہا ہوگا، اس کے قیاس آرائیاں غلط بھی ہو سکتی ہیں. مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں کوئی طوفان آئے، اب اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں اور کوئی اس کا نتیجہ یہ نکالتا ہے وہ فلاں کے گناہوں کی وجہ سے، اور پھر اس کے آگے ایک اور نتیجہ نکال لیتا ہے، اور پھر آپ دیکھنا تو صحیح جو فلاں قوم ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے، ان پر تو اس سے بھی بڑا ہوگا.
اس طرح کی باتیں لوگ کرتے نا، کس نے اس کو حق دیا ہے اس نتیجے تک پہنچنے کا؟ کون جانتا ہے کس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا قوم یونس کو آخری لمحے بچا نہیں لیا گیا تھا؟ مثال ہے نا قرآن میں. کوئی کسی کے بارے میں حتمی بات نہیں کر سکتا. کسی انسان کے بارے میں جب تک وہ زندہ ہے نہ کوئی جنت کا نہ کوئی دوزخ کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. لیکن بعض اوقات ہم اپنے آپ کو چند باتیں پڑھ کر اتنا کانفیڈنٹ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم لوگوں کی آخرت انجام اور معلوم نہیں کس کس پہ فتوی دینے لگتے ہیں، اور کس قدر خطرناک بات ہے. تو یعنی کہیں بھی تبصرہ نگاری اور رائے دینے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح معلومات کے پاس آن کرنے میں کہ کتنا یقین ہے کہ یہ واقعی بات ایسی ہی ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں. تو اگر انسان غور کرے کہ کبھی ایک دن کا ہم حساب رکھنا شروع کریں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس میں کتنے % واقعی حقیقت ہے اور کتنے % گمان ہے، ہمارا ظن سے کام لیا ہوا ہے، یا محض ہمارا خیال ہے، یا یہ ہے کہ یعنی عموماً جو باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات سطحی بھی ہوتی ہیں، یعنی شیلو، اوپر کی، سامنے کی دیکھی ہوئی. تو احتیاط بہت ضروری ہے. تو یہاں پر جو سرسار ہے، باتونی ہے، یعنی اس کی سوچ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عموماً یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ بھی میں کہہ دوں کچھ نہیں بگڑتا میرا. حالانکہ صحیح حدیث میں، اور آپ دیکھیے متفق علیہ کا لفظ جب آ جاتا ہے تو حدیث کا وزن کتنا بڑھ جاتا ہے. 2 معتبر کتابوں میں روایت ہوئی ہے حدیث، یعنی صحیح کا اعلیٰ ترین درجہ ہے متفق علیہ ہونا. چلیے آگے کریں. وَلَوْ تَدَبَّرَ الثَّرْثَارُ أَمْرَهُ عَلَى نَجَاةِ نَفْسِهِ بِالصَّمْتِ وَتَرْكِ الْخَوْضِ فِيمَا لَا يُحْسِنُ. ولو، اور اگر، تدبر غور کر لیتا، تدبر کر لیتا، سوچ لیتا، الثرثار باتونی، امرہ اپنے معاملے پہ، اپنے حال پہ غور تو کرتا، لعمل البتہ عمل کرتا، علی نجات نفسہ اپنی جان کی نجات پر غور کر لیتا، بالصمت خاموش رہ کر، خاموشی کے ساتھ، وترک اور چھوڑ کر، الخوض بحث مباحثے. وہ آتا نا مع الخائزین، جہنم میں جانے والوں کی جو باتیں ہوں گی اس میں سے 3 آتی ہیں نا 29ویں پارے میں، کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا چیز تم کو جہنم میں لے گی، ما سلککم فی سقر، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائزین. کیا مانا تھا؟ نخوض مع الخائزین، بحثیں، باتیں کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی خوب بحثیں کیا کرتے تھے. فرائض سے غفلت، نماز کا نہیں پتا، انسانوں کے حقوق کا نہیں پتا، اور سب کو راضی کر لیا صرف باتیں کر کے، بحثیں کر کر کے بڑی بڑی. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. یہ اہل جہنم خود اعتراف کریں گے وہاں جا کر اپنی غلطیوں کا. تو ترک الخوض کا معنی ہے خوض یعنی بحث مباحثے چھوڑ کر، فی ما لا یحسن، اس معاملے میں جس میں وہ اچھا کر نہیں سکتا، یعنی اس کا فیلڈ ہی نہیں، جس کا وہ ماہر نہیں. یحسن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا کرتا. لا یحسن اچھا نہیں کرتے، یعنی جس کام کو وہ صحیح طور پہ کر نہیں سکتا، یا جس بات کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا یا صحیح رائے نہیں رکھتا، تو اس معاملے میں خاموشی بہتر نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص ہم سے زیادہ اس فیلڈ کا ماہر ہے. مثلاً اگر آپ کسی مجلس میں اور وہاں ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اور آپ بھی ہیں، کچھ آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے، کچھ وہ بھی جانتا ہے، اس کا فیلڈ ہے، ہمارا فیلڈ نہیں. اب تیسرا کوئی شخص پوچھتا ہے کسی مسئلے کے بارے میں تو ہم اس کو نہیں بولنے دیتے، ہم خود ہی شروع ہو جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں بہت آتا ہے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ترک الخوض فی ما لا یحسن، جس چیز کے ہم ماہر نہیں اور ہمارے مقابلے کوئی اور بیٹھا ہے تو اس کو کرنے دو. ہاں اگر ایسا ہے کہ کوئی اور ایسا نہیں کہ جو بتا سکتا ہو،
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو مشکل ہو رہی، تو آپ آگے بڑھیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تم میں سے بہتر تو نہیں ہوں، لیکن یہ میں جانتا ہوں. صحابہ کرام کا اکثر یہ تقیہ کلام ہوتا تھا کہ میں تم میں سے بہتر نہیں، جیسے حضرت عمر ہے، ان لوگوں کے بارے میں اگر آپ پڑھیں کہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، لیکن اگر یہ ذمہ داری مجھ پہ آ پڑی ہے تو میں اس کو نبھاؤں گا. تو اس صورت میں تو آپ ضرور اپنا فریضہ ادا کریں، لیکن جہاں آپ کو پتا ہو کہ یہ آپ کا فیلڈ ہی نہیں، تو اس صورت میں بحث میں پڑنا اور جھگڑا کرنا درست نہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیں. فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس تحقیق فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. رواہ الترمذی وصححہ الالبانی، ترمذی نے اس کو روایت کیا اور البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اب اس ساری لائن کو میں ایک دفعہ دہراتی ہوں، آپ غور کیجئے کتنا فیصد سمجھ آیا اور پھر آپ دہرائیں گے. وَلَوْ تَدَبَّرَ الثَّرْثَارُ أَمْرَهُ لَعَمِلَ عَلَى نَجَاةِ نَفْسِهِ بِالصَّمْتِ وَتَرْكِ الْخَوْضِ فِي مَا لَا يُحْسِنُ. فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ صَمَتَ نَجَا، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی. پڑھیے، سمجھ آیا کچھ؟ اوکے، پڑھیے، آپ بولیے. وقال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وقال الالباني حسن لغيره. وقال، اور فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حسن خوبصورتی، اسلام، المرء انسان کی، انسان کے اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے، ترکہ اس کا ترک کر دینا، چھوڑ دینا، ما لا یعنی جو نہیں مانا رکھتا اس کو، یعنی جو اس کا کنسرن نہیں، جس سے اس کا مطلب نہیں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اگر اس حدیث پر انسان عمل کرنے لگ جائے تو آپ یقین کریں کہ آپ جو فیلڈ اختیار کریں گے اس کے ماسٹر بن جائیں گے. ماسٹری کسی بھی فیلڈ میں کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم اپنی انرجی اور اپنے وقت کو غیر ضروری چیزوں میں ضائع کرتے رہتے ہیں. وہ جو ہمارا کام نہیں وہ ہم لے لیتے ہیں اپنے سر، بے وجہ دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں. ہمارا وقت کس میں چلا جاتا ہے؟ کس میں جاتا ہے؟ یہ ایک چائلڈش رویہ ہوتا ہے، بچپنا ہوتا ہے، اس میں امیچور ہونے کی علامت ہوتی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے ہر چیز میں ہاتھ مارتے ہیں، یا نہیں کرتے ہیں نا بچے؟ ان کے نزدیک سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا چیز ہے، وہ ایک چیز بھی چھیڑیں گے، دوسری بھی، تیسری بھی، چوتھی بھی. لیکن جو وہ بڑے ہوتے ہیں پھر سلیکٹیو ہونے لگتے ہیں، پھر تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں، پھر اور تھوڑی سی ان کی اپنی چوائس ہونے لگتی. پھر اگر ان کو اللہ سمجھ بھی دے دے تو پھر وہ جو فیلڈ لیتے ہیں اس میں اگر واقعی محنت کرے تو ماسٹر ہو جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ کبھی بھی زندگی میں کسی کام کے نہیں بنے جو ہر کام میں پڑ جاتے ہیں. ضرورت کی حد تک تو کچھ کام کرنے چاہیے، لیکن ان چیزوں سے غرض نہیں ہونی چاہیے جن میں ہم کوئی ایکٹیو مفید رول پلے نہیں کر سکتے، جو ہماری ذمہ داری نہیں کسی اور کی ہے. اور دیکھیے کہ بہت سے لڑائی جھگڑے فساد بھی یہاں سے ہی شروع ہوتے ہیں، کسی اور کی ٹیریٹری میں قدم رکھنے سے، یا نہیں؟ بے پوچھے مشورے دینے سے. جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن، اکثریت کا یہی حال ہوتا ہے نا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بھی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کا لائف اسٹائل بالکل فرق ہوتا ہے دوسروں سے. کیا ہوتا ہے؟ کوئی اگزامپل دیں گے؟ کیا کرتے ہیں؟ جی، یہ اگلا سٹیج ہے نا، آ جائے گا یہ بھی. مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ مجھے کب آ گیا یہ بنانا، کرتے کرتے خود ہی آ جاتا ہے. دیکھیں جیسے بچے سیکھتے ہیں نا، پہلے ورڈ سیکھتے ہیں، پھر ان کو جوڑنے دو لفظ سیکھتے ہیں، پھر کرتے کرتے جملے بولنے لگتے ہیں. وہ کب کیسے ہوتا ہے؟
نہیں پتا چاہیے. بہت ایک نیچرل طریقہ ہے, یہ صرف پریکٹس سے ہوگا. اچھا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے کا کھانا 2 گھنٹے میں ختم ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد اب نماز کا وقت ہے, اوہو اب جلدی سے پڑھ لو, اور میں تھک گئی ہوں, مجھے سونا بھی کیونکہ صبح اٹھنا ہے. سارا نزلہ کہاں گرتا ہے جا کے؟ پھر کیا چیز متاثر ہوتی ہے؟ فرائض متاثر ہوتے. ہماری نمازوں میں لمبی قرات کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ ہماری نمازیں جلدی کیوں ختم ہو جاتی ہیں؟ یا ہم خود انٹینشنلی کیوں جلدی ختم کر دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم ہر وقت مصروف ہوتے ہیں. کبھی سوچیں ہم کہ کن چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام تابعین امت کے جتنے بھی بڑے بڑے مثالی کردار گزرے ہیں, ان کی ہم نمازوں کا حال دیکھتے ہیں, ان کے ہم کاموں کو دیکھتے ہیں, ان میں اتنی برکت ہے, چھوٹی چھوٹی زندگی میں انہوں نے اتنا کچھ کر لیا, ہم کیوں نہیں ابھی تک کچھ کر پائے؟ تو اپنے کام بھی ساتھ کریں اور ساتھ بٹھا لیں اور باتیں بھی کریں, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں. جی, اور اچھی باتیں کرنے کے لیے بھی تو ہوتی ہے نا, اچھی اچھی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, مفید بھی. اچھی باتوں سے مراد صرف قرآن اور سنت کی باتیں ہی نہیں, اچھی باتوں سے مفید باتوں سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں, نفع مند علم جس سے انسان کو دنیا یا آخرت کا کوئی بھلا ہو. یعنی لغو جو ہے وہ بیکار ہے, مگر اچھی چیزیں تو خاموشی سے بہتر ہے نا, اچھی بات خاموشی سے بہتر ہے. نہیں, ان کی مصروفیت کچھ ضرور سوچ لیں کہ کیا کیا, پہلے سے پلان کر لیں. جی, پہلے سے پلان کر لیا کریں ایسی صورت میں, ٹھیک ہے, کہ کہاں ان کو لے کر جائیں گے, کس سے ملوائیں گے, کیا ہم بات کریں گے. تو اگر کسی بھی کوئی بھی ایسی صورتحال اگر پیش آ رہی ہو تو اس میں اگر آپ بیٹھ کے تو خود اب جاٹ ڈاؤن کر لیں کہ یہ مجھے کرنا ہوگا, میرے اپنے کام کس کس وقت ہوں گے, ان کو کہاں کہاں مصروف کرنا ہوگا, تو انشاءاللہ جب وہ آئیں گے آپ خوشی سے استقبال کریں گے, انجوائے کریں گے, بلکہ ان کے جانے پہ بھی یاد کریں گے اور تمنا کریں گے وہ پھر آئیں تاکہ آپ کو بھی تھوڑی سی ایک ریلیکسیشن مل جائے. عام طور پہ میں اس طرح کرتی ہوں اگر ایسا ہوتا ہے. یہاں تو ذرا کم ہی ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں بہت زیادہ یہ ہوتا تھا کیونکہ سب رشتے دار بھی قریب تھے اور بھی پرانے بہت جاننے والے. تو اس میں ایک تو یہ کہ تھوڑا سا پلان کر لیا, اور تھوڑا سا یہ کہ میں ان چیزوں کو جو نسبتاً کم کنسنٹریشن مانگتی ہیں اور وہ کرنے کے کام بھی ہیں اور آنے والے کی دلچسپی کے مطابق بھی ہیں, تو ان چیزوں کو میں نکال لیتی تھی. یعنی بعض لوگ بعض چیزوں میں ماہر ہوتے ہیں, آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے, ان کے علم سے, ان کے تجربے سے, ان کی مہارت سے, تو اس سے وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ ان کو کیا آتا ہے. مثلا اگر کسی کو بہت اچھا پکانا آتا ہے تو آپ ان سے اس دن کچھ پکانا سیکھ لیں, آپ ان کے لیے بھی پکائیں اور آپ خود بھی سیکھیں, اور تو اس میں آپ دیکھیں گے وہ بھی اچھا فیل کریں گے اور آپ بھی اچھا, وہ مل کے وہ کام بھی کریں گے, وقت بھی گزر جائے گا, ایک انجوائمنٹ بھی ہوگی. اسی طرح اگر کوئی اور کسی اور چیز کا ماہر آ رہا ہے, کسی کو, جیسے میرے سسر تھے ماشاءاللہ عالم تھے, تو ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی جب بھی آتے, کیونکہ ہمیں ہوتا تھا کہ ہم زیادہ زیادہ ان سے پڑھ لیں گے. ان کو تو خیر اپنے پڑھنے سے فرصت نہیں ہوتی تھی, لیکن ہم بیچ بیچ میں وقفے نکال کے کچھ نہ کچھ لے کے ہمیں پہلے سے پلان کرتے, یہ کتاب ان سے پڑھنی ہے, یہ چیز کرنا ہے, اور جس وقت وہ آرام کر لیے, کھا پی لیے, تو اس کے بعد ان سے کہا تھوڑا سا ہم, تو جتنی بھی باتیں ہوتی تھی اسی موضوع سے متعلق. اسی طرح جس قسم کا مہمان ہو اس کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے کچھ ایکٹیویٹی پلان کر لیا کرے تاکہ وہ بھی انجوائے کرے اور ہم بھی کریں. جی, آپ کچھ وہاں تو ایکسیپشنل ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ مثلاً آپ بہت دنوں سے سیر پر نہیں گئے, آپ غور و فکر نہیں کیے, باہر کہیں باغ میں نہیں گئے یا کہیں, تو آپ مہمان آئے لے کے خود بھی چلے جائیے, ان کو بھی لے جائیے, ہے ان کو ساتھ لے جائیے. اگر کوئی بچے ہیں تو ان کو بٹھا کے کچھ سکھا دیجیے, ان کے ساتھ باتیں, ان سے پوچھیے وہ کیا کرتے ہیں. مجھے جو بات بہت اچھی لگتی ہے وہ دوسروں کے بارے میں جاننا کہ وہ کیا سوچتے ہیں, ان کے پاس کیا نالج ہے, میں ان سے کیا سیکھ سکتی ہوں, چاہے کوئی بچہ ہو یا بڑا ہو. تو جب آپ دوسرے میں دلچسپی لیں گے, نہ وہ بور ہوگا نہ آپ خود ہوں گے. اصل میں ہوتا پتہ ہی کیا ہے, دوسرے کسی لیول پہ ہوتے ہیں, ہم کسی پہ ہوتے ہیں, وہ اپنی سوچ رہے تھے, ہم اپنی سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ ہم سے تنگ آ رہے ہوتے ہیں, ہم ان سے تنگ آ رہے ہوتے ہیں, نہ وہ انجوائے کرتے ہیں نہ ہم کرتے ہیں, اور وہ بھی ریگریٹس لے کے جاتے ہیں اور ہم بھی لے کے اٹھتے ہیں, کام خراب ہو جاتا ہے. اسی میں سے سوال نکالا کریں, وہ بے شک بھلے جس مرضی چیز کی بات کریں اسی میں سے سوال نکال لیا کریں اور پھر ان کو سوچنے میں مجبور کیا کریں. بعض اوقات صرف سلی کوسچن جو ہوتے ہیں نا, وہ بھی دوسرے کو الرٹ کر دیتے ہیں کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے. میں نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے سیکھی تھی کہ وہ بکری والے سے ملتے تھے تو بکریوں کے بارے میں پوچھتے تھے,
یہ بھی تو اللہ کی ایک تخلیق ہے نا کہ اچھا بکریاں کس وقت سوتی ہیں, کس وقت جاگتی ہیں, کیا کرتی ہیں, کون سی چیز زیادہ پسند کرتی, پانی کتنا پیتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس علم کو قرآن سے جوڑ کے پھر غور و فکر کیا کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کی کمپنی آپ انجوائے کریں گے. بس لوگوں کو بوجھ نہ سمجھے. جی ہاں, یہ بہت مشکل ترین وقت ہوتا ہے. ہاں, یہ اس وقت اپنے پہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب لوگ کسی کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو واقعی اس وقت ذرا زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو ریمارک سے بچیں. اور لیکن بعض اوقات یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے کی سنیں کہ وہ کس فرسٹریشن کا شکار ہے اور کیوں ہے. اس کی بات میں بھی تو کوئی ریزن ہو سکتی ہے نا, تو اس کو سن کے اس کو بہتر طور پر آپ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ کا مقام جو ہے وہ ایک بالکل عام گھریلو خواتین کی طرح کا تو نہیں ہے. اللہ نے آپ کو قرآن کا علم دیا ہے, اس کی روشنی میں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے دوسروں کی تکلیفوں میں, ان کے غموں میں ان کو اچھے مشورے دے سکتے ہیں آپ. اور یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ دوسروں میں دلچسپی لیں. تھوڑی سی انسانوں میں دلچسپی ضروری ہوتی ہے, ہمدردی ضروری ہوتی ہے. نہیں, وہ ڈائریکٹ آیتیں نہیں نا کوٹ کریں. اب مثلا مجھے پتا ہے شاہین جو ہے یہ ان کو بہت کام کی باتیں پتہ ہیں اور یہ بہت عرصے سے یہاں رہ رہی, لہٰذا میری کلاس کے علاوہ جب کبھی ان سے ملاقات ہوئی میں نے ان کے ساتھ سٹنگ بہت انجوائے کی. کیونکہ ان سے میں نے ان کے فیلڈ کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے مجھے اتنا کچھ بتایا اور اتنی باتیں میں نے سیکھی اور واقعی مجھے بہت فائدہ بھی ہوا ان سے. ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ مفید علم ہوتا ہے. یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس مفید علم کو کیسے نکلواتے ہیں. ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں باعث ہو جاتے ہیں نا تو اس سے بھی پھر آپ اس سے وہ چیز نہیں نکال سکتے. تو لوگوں کو ان کی کمزوریوں کے ساتھ ہی لیں کیونکہ سب انسان ہیں, تو ان کے خیر پر نظر رکھ کے خیر سے آپ فائدہ اٹھائیں. اور جو آپ کے پاس خیر ہے ان کے لیے خیر خواہی. لیکن ہم نے یہ پڑھا تھا نا, دین النصیحہ, دین خیر خواہی اور سب کے لیے خیر خواہی, اور سب کے لیے خیر خواہی ان سے انٹریکشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم فالتو باتوں میں چل پڑیں. دیکھیے اللہ نے نماز کی شکل میں اتنی خوبصورت چیز ہمارے وقت کے لیے رکھی ہے. کوئی مرضی ہو, جو ہی نماز کا وقت ہوگا بریک کرنی پڑے گی نا سب کو, باتیں ختم ہوں گی نا. گھر میں اونچی آواز سے اذان لگا چھوڑے, جو ہی اذان ہو چپ ہو جایا کرے عمل سے. چاہے دوسرا بولے گا تھوڑا, جب آپ جواب نہیں دیں گے اس کو پتہ چلے گا, اشارہ کر دیا کرے, اور پھر اس کے بعد فوراً اٹھ جایا کرے نماز کے لیے. وہ نہیں بھی اٹھتا نہ اٹھے, لیکن جب آپ اٹھ کے پڑھ رہے ہیں اس کو پتہ چل جائے گا. ایک دن کریں گے, 2 دن اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس کا. اور اگر کوئی نماز کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے تو بھلے ہو جائے, کوئی بات نہیں, وہ تو اللہ کی خاطر ہو رہا ہے, اللہ خود ہی اس کے دل میں ہماری محبت ڈال دے گا. جب ہم اللہ کی خاطر بندوں کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ سنبھال لیتا ہے. لیکن اگر ہم بندوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں, اللہ انہی بندوں کو ہمارے خلاف کر دیتا ہے. تو ہر چیز ہمارے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی. چلیے, وَالثَّرْثَارُ يَتَكَلَّمُ فِي مَا يَعْنِيهِ وَفِي مَا لَا يَعْنِيهِ. کیا مطلب ہے؟ وَالثَّرْثَارُ يَتَكَلَّمُ فِي مَا يَعْنِيهِ, جو اس کے مطلب کی ہوتی ہے, وَفِي مَا لَا يَعْنِيهِ وَهُوَ أَيْضًا يَعْتَمِدُ, وَهُوَ اور وہ, ایدن کا مطلب ہوتا ہے بھی یا ایسا ہی, لائک وائز. یعتمد اعتماد کرتا ہے, فی حدیثی ہی اپنی بات میں, علی القیل والقال کیل و کال پر, باتونی کی باتوں کا سورس کیل و کال ہوتا ہے, یعنی اس کا ریفرنس جو ہے گفتگو کا قیل و کال ہوتا ہے. والاشاعات, اور اشاعات, اشاعت ان کی جمع ہے. اشاعت شائع کرنا, جیسے خبریں اور نیوز, ریڈیو, ٹیلی ویژن, اخبار وغیرہ. والظنون الکاذبتی, اور ظنون کس کی جمع؟ ظن کی. کیا مطلب؟ گمان. الکاذبہ جھوٹے, جھوٹے گمان.
وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ کیجئے. اور تحقیق فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان اللہ کرہ لکم, بے شک اللہ نے ناپسند کیا تمہارے لیے, ثلاثن, تین باتوں, تین چیزوں کو, قیل قال, قیل وقال. قیل کا کیا مطلب ہے؟ کہا گیا. وقال, اور اس نے کہا. ہی سیڈ, شی سیڈ جیسے کہتے ہیں نا. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ, اور مال کا ضائع کرنا. وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ, بہت زیادہ سوال کرنا. متفق علیہ, متفق علیہ. حدیث بہت ہی کام کی ہے. تین باتیں اللہ کو بہت ناپسند ہیں. ہر وقت دوسروں کو کوٹ کرنا, فلاں نے یہ کہا تھا, فلاں نے یہ کہا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ عام معمولی گفتگو میں بھی لوگوں کا نام لے لے کے کوٹ کرتے ہیں. نارمل بات ہو رہی ہوتی ہے, اس میں بھی کوٹیشنز آنے لگتی ہیں. اس سے بات بھاری ہو جاتی ہے, اسے اوائڈ کرنا چاہیے. مثلا یہ حدیث ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اس کے شروع میں بھی کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک بات یہ کہ عام روز مرہ گفتگو میں اب ہر وقت یہ کہیں کہ متفق علیہ روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیل و قال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ سارا ریفرنس ذہن میں رکھیں اور پوچھنے پر بتائیں, اور اگر گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں سمپل سینٹینس یہ بولیں کہ قیل و قال ناپسندیدہ ہے. فرق ہے ان دو باتوں. جب ہم کسی عام سمجھ رکھنے والے بندے سے اس انداز میں گفتگو کریں گے کہ متفق علیہ روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس صحابی نے روایت کیا ہے کہ قیل و قال منع ہے, اللہ کو ناپسند ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اصل بات پر سے فوکس ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اگر آپ کہیں تعلیم دے رہے ہیں, لیکچر ہے, یہ کوئی اس طرح کی بات اب جیسے یہاں لکھی ہوئی ہے, دیٹس ڈفرنٹ کہ آپ ایک اور مجلس میں ہیں. لیکن عام روزمرہ کی مجالس میں جب آپ لوگوں کو عربی کی آیتیں پڑھ کے سنانے لگ جائیں عام گفتگو میں, کہ ٹیلی فون پہ کسی سے گفتگو ہو رہی ہے یا ویسے بات ہو رہی ہے, یا حدیثیں پوری پوری کوٹ کرنے لگ جائیں, تو اس سے کلام بھاری ہو جائے گا. تو کہاں یہ کہ اللہ رسول کے علاوہ کسی کی باتیں نام لے لے کے کوٹ کی جائیں, تو وہ کیسی ساؤنڈ کریں گی؟ مثلاً اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی مثال دیجیے. عام طور پر کیا ہوتا ہے, لوگ کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں رشتہ داروں کی, اور کلاس میں کوئی بات ہوئی تو جا کے ٹیچر کا نام لگا کے بات کر دی. آپ نارمل نیچرل انداز میں بات کریں. ٹھیک ہے. اب تو لگتا ہے کہ سب بھولا ہوا, کوئی بھی کی نہ ہو قیل و قال ہے, کوئی مثال یاد ہی نہیں آ رہی, اور دوسروں کی طبیعت پہ بھی گرانی ہو جاتی ہے, تو بندوں کو بھی پسند نہیں. قدرتی بات ہے, جو بات اللہ کو پسند نہ ہو وہ بندوں کے بھی دل کو نہیں لگتی. آپ کو کیا, میرے بچوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہر وقت ریفرنس دے دے کے بات ہو رہی ہوتی ہے. تو ریفرنس دے کے مثلا ہم محبت سے کسی کا نام لے رہے ہوتے ہیں اور دوسرے اسی نام سے تکلیف اٹھا رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے جو محبت کا انداز اختیار کیا وہ نہ اس کو فائدہ دیا اور نہ ہی سامنے والے کو فائدہ دیا. لہذا کم لفظوں میں ہلکی پھلکی گفتگو زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم اس کو بھاری کر کے پیش کریں. یاد دہانی ہو جاتی, جی ہاں, یاد دہانی ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے قیل و قال و اضاعت المال, مال کا ضائع کرنا. مثلا شادی کا جوڑا اتنا مہنگا بنوانا کہ جو ایک دو دفعہ پہن کے بیکار ہو جائے, یہ مال ضائع کرنا ہے. کبھی انسان سوچے, کل میں کسی نے ایک چھوٹی سی ویڈیو مجھے بھیجی کہ کچھ بچے کام کر رہے ہیں اور ان میں بچے کچھ کڑھائی کر رہے تھے, معصوم بچے, 10 سال کے, 12 سال, 15 سال ان کی عمر ہوگی. تو پاکستان میں وہ جو کھڈی کے اوپر لگا کے کپڑوں کو کاڑتے ہیں نا, تلے کا کام ہوتا ہے, دھاگے کا ہوتا ہے, اور ستارہ اور پتہ نہیں کس کس چیز کا.
وہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سیکھ رہے تھے ابھی نیا کام کرنا، اور وہ بنا رہے تھے، اور میرا دل کٹ رہا تھا کہ ان بچوں کی زندگی عورتوں کے کپڑوں پہ تلے کاٹ کاٹ کے گزر جائے گی. کتنی ظالم ہیں یہ عورتیں جو ان بچوں کے بچپن اور جوانی کو کھا رہی ہیں. مجھے اتنی گھن آئی ان کپڑوں سے کہ میں فوراً سوچ لی تھی کہ یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا نا، میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کسی کے لہنگے پر سال بھر کام کرے گا اتنا باریک بیٹھ کے، اور اس کی آنکھیں بھی جائیں گی اور وہ بھی، اور نہ یہ صحیح طرح پڑھ سکے گا نہ کچھ، صرف چند پیسوں کی خاطر جس سے بیچارہ اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکے. کیا ہم اس کو اس سے بہتر کام نہیں سکھا سکتے کوئی؟ کیا ہم اپنے بچوں کے لیے یہ چاہیں گے کہ وہ سارا دن بیکار ایسا شغل کرتے رہیں کہ جس میں صرف کسی شخص کے چند گھنٹوں کی زینت کا سامان ہو؟ جتنے بھی اتنے قیمتی کپڑے بنا کے ہم رکھ چھوڑتے ہیں الماریوں میں ٹانگ کے، کبھی ہم نے سوچا کہ اس کے پیچھے کتنے لوگوں کا وقت اور کیا کیا شامل ہے؟ میری شادی چونکہ ملتان میں ہوئی تو مجھے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوا ان خواتین سے جو سوئی کا کام کرتی ہیں، اور آپ یقین کریں جوان جوان لڑکیوں کی نظریں اتنی کمزور ہو چکی ہیں صرف سوئی کے باریک کام کرنے میں. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت کام ہے، بہت زبردست آرٹ ہے، ان کو پیسے بھی کچھ بیچاروں کو مل جاتے ہیں، لیکن ان کی جو نظر چلی جاتی ہے، اور سارا سارا دن بیٹھ کے بھوکے وہ لگے رہتے ہیں، اور ہم ان کپڑوں کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں، کتنی دفعہ پہنتے ہیں اور کیا پہنتے ہیں. کیا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم اپنے لیے آرائش کا سامان کر سکیں، صرف اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں اور ہم یہ سب لوگوں کا ٹیلنٹ خرید سکتے ہیں؟ کیا یہ زیادتی نہیں؟ کیا ہم اس سے کم میں خوبصورت نہیں لگ سکتے کسی طریقے سے؟ وہی کام جو مشین پہ ہو سکتا ہے، پھول بوٹے بن سکتے ہیں اور تھوڑی دیر میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، ہم کیوں نہیں وہ کپڑا پہن لیتے، اور کیوں ہم لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ تو ایک پورا سسٹم ہے نا خرابی کا، لیکن ہم غور نہیں کرتے. میں کبھی بھی وہ ملتان میں کبھی ایسے بازار جانا ہوتا تو پورے پورے دوپٹے پھیلاتے تھے نا وہ، اور اس میں سارا ہاتھ کی کڑھائی کی بھی ہوتی تھی، اور یوں پھیلاتے، اور میرے دل کو کچھ ہونے لگتا تھا. میں کہتی یہ کس عورت نے کتنی دیر میں کاڑھا ہوگا، اور یہ پوری پوری دکان بھری بھی ہے ان دوپٹوں کی. کیا ہم پرنٹڈ کپڑا نہیں پہن سکتے؟ کیا وہ اچھا نہیں لگتا؟ اور کبھی آپ ان لوگوں کے گھر جا کے دیکھیں، غریب غریب لوگ، کھڈی لگی ہوئی ہوتی ہے، پوری پوری فیملی اس کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ سارا وقت سوئی بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی نظریں چلی جاتی، اتنے باریک باریک ستارے لگا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے وہ باریک دوپٹوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں کہ، اور بعض عورتوں کی ہاتھیں میں نے چھل نہیں دیکھے، صرف یہ کہ وہ سوئی پکڑ پکڑ کے اور دھاگا کر کر کے. کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی خاص اجرت نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ آپ دھاڑے مار کے روئیں اگر آپ ان لوگوں کے صرف بیچ میں چند دن گزر کے آئیں جس کرب سے وہ لوگ گزرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. میں نہیں کہتی کہ یہ آرٹ ہونا نہیں چاہیے، فن ہونا نہیں چاہیے، مگر دیر شوڈ بی سم لمٹ. یہاں تو کتنے سیفٹی لاز ایسے ہیں کہ یہ کام نہ کرو تو، اور اگر ایسا ہو تو پھر کس کس طریقے سے کمپنسیشن ملتی. ان غریبوں کے لیے تو کوئی کمپنسیشن بھی نہیں ہے. یعنی کام اور بھی تو بہت ہو سکتے ہیں. بعض اوقات وہ جو کروشیا کا کام ہوتا ہے نا، اس کے اوپر یہ جو چلو یہ تو کوئی بات نہیں کہ چھوٹی موٹی کناری بن گئی تو بغیر دیکھے بناتے رہتے ہیں. آپ نے بیڈ سپریڈ دیکھے ہوں گے جو پورے کے پورے کروشیا سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ٹیبل کلاتھ دیکھے ہوں گے پورے کے پورے ہاتھ کا کام. بہرحال یہ تو ایک صرف احساس دلانا تھا. میں نہیں کہتی کہ ان لوگوں کا قصور ہے، وہ تو مجبور ہیں. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کیونکہ ہمارا سارا فوکس اسی پہ ہو گیا نا. اور چونکہ اللہ نے ہمیں مال دیا، اچھا مال بھی دیا، تو پھر ہم کمیٹیاں ڈال کے شوہروں سے لڑ جھگڑ کے کسی نہ کسی طرح کر کے وہ حاصل کر کے پھر اس کے بعد کتنے گھنٹے کی وہ زینت ہوتی ہے. کبھی سوچیں ہم کتنے گھنٹے. یہاں بات اضاعت المال کی ہو رہی ہے نا. خواہ وہ ہم ایکسیسو ٹیشو استعمال کر کے پھینکیں،
خواہ ہم زیادہ ڈٹرجنٹ یوز کریں، خواہ ہم زیادہ پانی استعمال کریں، کسی بھی صورت میں اللہ کو ناپسند ہے مال ضائع کرنا، چاہے بجلی کھلی چھوڑ دیں، واٹ سو ایور. پھر آگے کیا ہے تیسرا؟ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ. اچھا، سوال علم کے لیے ہو تو پسندیدہ ہے، لیکن اس میں بھی مین میخ نکالنا اور بال کی کھال اتارنا اور بیکار کے سوال کرنا. اور یہاں جن سوالوں سے منع کیا جا رہا ہے وہ ایسے سوال کہ جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو. بعض اوقات اگر ہم کسی پوچھیں اچھا تم نے کیا کھایا آج، اچھا بھائی یہ کھایا، اچھا کس نے پکایا تھا، اچھا فلاں نے پکایا تھا، اچھا تو پھر وہ کیسا تھا، تو پھر وہ یہ چیز تھی اس میں، اچھا نہیں، پھر وہ آگے کیا مطلب ان سارے سوالوں کا؟ آپ کی کس نفع مند علم میں اضافہ ہوا ان سب باتوں کو پوچھ کے کسی سے؟ انہیں ایسے سوال کے مالا یعنی آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہاں آپ یہ تو کس سے پوچھ سکتے ہیں ناشتہ کیا کہ نہیں، یہ ضرور پوچھ سکتے ہیں، تم تھکے ہوئے لگ رہے ناشتہ کیا تھا، دس از فائن. لیکن اس سے آگے ہاں کیا تھا، اچھا پھر کیا کیا، یہ نہیں کھایا تھا. چلو بھی آپ کا اپنا بچہ ہو تو آپ ضرور پوچھیں کہ تم نے صرف سیریل کھا لیا سارا دن، وہی اس پر ہو، تم کام ٹھیک نہیں کرو گے، صحت، دیٹس ڈفرنٹ. لیکن ایسے لوگوں سے وہ سوال کرنا کہ جس سے آپ کو کوئی تعلق ہی نہیں، صرف پنجابی میں ایک لفظ ہے بہت ہی خراب سا، ننو لینا جس کو کہتے ہیں، کہ آپ بے وجہ بولے چلے جا رہے ہیں اور بیکار کے سوال کیے جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. چلیے، اور یہ حدیث بھی متفقن علیہ. میں دوبارہ عربی عبارت پڑھتی ہوں. وَالثَّرْثَارُ يَتَكَلَّمُ فِي مَا يَعْنِيهِ وَفِي مَا لَا يَعْنِيهِ وَهُوَ أَيْضًا يَعْتَمِدُ فِي حَدِيثِهِ. اس کا معنی ہے اپنی بات میں سہارا لیتا ہے. اعتماد کا لفظ جو ہے یہ عمد سے ہے. عمد کہتے ہیں ستون کو. الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے. تو یا تمدو یعنی ٹیک لگانا. ستون کس لیے ہوتا ہے؟ سہارا. چھت کا سہارا ہوتا ہے ستون. انسان بھی ٹیک لگاتا ہے ستون کے ساتھ، تو اس لیے یا تمدو سہارا لینا. سرسار جو ہے وہ سہارا لیتا ہے کیلو کال کا. والاشاعات والظنون الکاذبہ کا. اشاعات میڈیا کہہ سکتے ہیں، جو خبروں وغیرہ کا. جی. وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال. متفق علیہ. اب آپ عربی میں پڑھیے ساری سینٹنس کو. فیا اخی المسلم، کیا معنی ہوگا؟ اے مسلم بردر. اذا کان اللسان، جب ہے زبان، بهذا الخطورتی، ساتھ اس خطرے کے، خطورہ خطرہ، فحری بک، حری بک، حری کا لفظ جو ہے لائق، سزاوار، مناسب. حری. اور ویسے ہارا یا کا مطلب ہوتا ہے گھٹنا، کم ہونا. اور تحرا کا معنی ہوتا ہے قابل استعمال کو طلب کرنا، دو چیزوں میں سے بہتر کو طلب کرنا. ٹھیک ہے. حری بکا یعنی تیرے لائق یہ بات ہے. ان تنتبہ ہونا چاہیے. یہ دو نون آ گئے نا تو ایک تے. ان تنتبہ لذالک، کہ تم متنبہ ہو جاؤ اس پر. کس پر؟ باتیں کرنے سے خطرہ ہے. وَأَلَّا تَتَكَلَّمَ إِلَّا فِي مَا يَعْنِيكَ، یغنی کا نہیں ہے، یعنی کا. وَأَن، اور یہ کہ لا تتکلم الا فی ما یعنیک، جس سے تیرا مطلب ہے. ولا تتکلم فی ما یعنیک الا بالحق والعدل والمعروف،
ولا تتکلم فیما یعنی کا الا مگر بالحق والعدل والمعروف ولا تخذ اور نہ گھس، خوض و خوض، نہ گھس، نہ انٹرفیئر کر، فی غیر فن کا، فی میں غیر سوائے فن کا اپنے فن کے، یعنی جو تیرا فیلڈ ہے، فن ہے، ایکسپرٹیز ہے، اس کے سوا اور چیزوں میں مت گھسو. وکن اور ہو جاؤ مستمع سننے والا، لسنر، جیدن اچھے، زیادہ سنا کرو، اچھے لسنر بنو. فإن لَكَ أُذُنَيْنِ فإن پس بے شک لَكَ تیرے پاس اذنین دو کان ہیں، وَلِسَانًا وَاحِدًا اور ایک زبان ہے. اب دوبارہ میں عربی جملہ پڑھتی ہوں، اب دیکھیے. فَيَا أَخِي الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ اللِّسَانُ بِهَذِهِ الْخُطُورَةِ، یعنی اگر زبان اتنی خطرناک چیز ہے، فَحَرِيٌّ بِكَ أَن تَنْتَبِهَ لِذَلِكَ، تو تیرے لائق ہے کہ تو اس بات پر پھر متنبہ رہے. متنبہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آگاہ رہے. وَأَلَّا تَتَكَلَّمَ إِلَّا فِي مَا يَعْنِيكَ وَلَا تَتَكَلَّمَ فِي مَا يَعْنِيكَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْمَعْرُوفِ وَلَا تَخُذْ فِي غَيْرِ فَنِّكَ وَكُنْ مُسْتَمِعًا جَيِّدًا فَإِنَّ لَكَ أُذُنَيْنِ وَلِسَانًا وَاحِدًا. ٹھیک ہے، کافی آج کے لیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.